حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبداللہ حسنی ہے، لیکن آپ پورے سندھ میں عبداللہ شاہ اصحابی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اجداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک اپنے اپنے والد ہی کے مرید ہوتے چلے آئے، اس لیے آپ کا سلسلہ بیعت بعینہ سلسلہ نسب ہے۔ آپ نے سندھ و ہند میں سلسلہ قادریہ کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ تحفۃ الکرام اور سندھ کی تمام تاریخی کتابوں میں متفقہ بیان اس طرح ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے گجرات کے راستے سے سرزمین سندھ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین سندھ میں قدم رکھا تو 3 اور ساتھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، جن کی رفاقت آپ کے ساتھ گجرات سے ہوئی تھی۔ ویسے تو سندھ کی زمین اور خصوصاً ٹھٹھہ کی دھرتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ولیوں سے بھرپور تھی، مگر اس کی امنگ تھی کہ ایسی مقبول ترین ہستی آئے جو ہر مسئلہ براہ راست دربار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کر کے حل کروائے اور میں اس کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کروں۔ آخر 10ویں صدی ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امنگ پوری کی۔ اس طرح ایک پر اسرار کامل ولی حضرت سید عبداللہ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، جو باوجود اپنی گمنامی کے اپنے دور میں صحابیت کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب مکلی کی سرزمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قدم رکھا، اس وقت ٹھٹھہ دارالحکومت تھا۔ یہاں کے حاکم شاہ حسن ارغون تھے۔ آپ کے ایک اور ساتھی حضرت شاہ شکر اللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سندھ مقرر کیا گیا، اور دوسرے ساتھی شاہ کمال کیتری رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ ٹھٹھہ میں رہے، پھر واپس کیتھل تشریف لے گئے، اور تیسرے ساتھی شاہ مبین الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر ٹھٹھہ میں قیام کیا اور وہیں پوری زندگی بسر کی۔ آج تک پیر ممبا کے نام سے مشہور ہیں۔ اس وقت کے ولی کامل ہستی مخدوم جمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت جمن شاہ جلالی کے نام سے مشہور اور زندہ تھے اور مٹی کے گارے بنانے کا کام کرتے تھے، بڑے مقبول ترین ولی کامل ہستی شمار کیے جاتے تھے۔ جب درخواست کی کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بطور خرق عنایت فرمائے، اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ آپ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ابتدا کریں، تو مخدوم جمہ جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھری لے کر اپنے بازو پر چلائی۔ بازو کٹتا جا رہا تھا اور خون کے بجائے بدن سے جلی ہوئی راکھ نکل رہی تھی۔ وہی چھری لے کر اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مبارک بازو پر چلائی تو فوراً نور کی کرن نمودار ہوئی، جس کی روشنی سے پورے مکنی کی زمین جگمگا اٹھی۔ مخدوم جمہ جلالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ میری ڈیوٹی ختم ہوئی، آپ کا انتظار تھا، اب زمین مکلی کو آپ نے بسانا ہے اور نور ایمان سے بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لا کر سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت سے نوازنا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یاد الہی، زہد و عبادت میں مشغول رہتے تھے، مخلوق خدا سے یکسو رہتے، اور اگر لوگوں سے ملتے تو واعظ نصیحت کرتے اور گناہوں سے توبہ کرواتے تھے۔ آپ کی نظر میں شاہ و گدا، امیر و غریب، سیاہ سفید سب برابر تھے۔ مخلوق خدا کے ساتھ محبت، پیار آپ کا خاص وصف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کی صحبت میں آ جاتا تو وہ آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر پروانہ وار قربان ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اولاد امجاز نے بر صغیر پاک و ہند کے قریہ قریہ میں اسلام اور خاص طور پر سلسلہ قادریہ کی نشر و اشاعت کی۔ تذکرہ مشائخ قادریہ کے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ آپ جناب رحمۃ اللہ علیہ کوہ مکلی میں مصروف عبادت تھے کہ ہندوؤں کا ایک گروہ اردھا میں اشنان کے لیے ہندوستان جا رہا تھا۔ انہوں نے رات کو آپ کے قریب ہی پڑاؤ ڈالا۔ صحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ وہ بت پرست ہیں،
تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا۔ وہ لوگ بجائے ماننے کے مطالبے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں، اگر آپ کے خدائے ذوالجلال میں اتنی طاقت ہے تو رات ہی رات میں ہمیں یہیں اشنان کرا لیں۔ یہ سن کر صحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ میرا رب ایسا ہی کرے گا۔ یہ فرما کر آپ واپس آستانے میں آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو پورا گروہ بما اپنے سردار کے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آ کر قدموں پر گر پڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ کلمہ توحید پڑھتے ہی ان کے دلوں کی کایا پلٹ گئی۔ اس گروہ کے سردار کا نام اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عثمان رکھا۔ اس سردار نے ہمیشہ کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں رہنے کی استدعا کی، جس کو صحابی بابا نے قبول فرما لیا۔ دیگر نے خصوصی طور پر 3 دعاؤں کے لیے عرض کیا۔ ایک تو یہ کہ ہماری اولاد کثرت سے ہو اور ہم دین پر سدا قائم رہیں۔ دوسری یہ کہ تجارت کا پیشہ ہم میں قائم رہے۔ تیسری یہ کہ خوبصورتی کا خصوصی امتیاز ہمارے اندر رہے۔ اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بعد میں انہیں دین اسلام پر عمل کرنے کی تائید فرمائی، مساجد بنانے، دین کے کاموں میں سبقت لے جانے کی بھی نصیحت فرمائی۔ یہ قوم مومن کے لفظ سے میمن کی حیثیت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ دین کی خاطر سفر کا عزم کیا اور بغداد شریف سے ٹھٹھہ تشریف لانے کا اتفاق ہوا۔ کچھ عرصہ ٹھٹھہ میں قیام فرمایا۔ اتنے میں وہاں کے لوگ آپ پر گرویدہ ہو گئے۔ اتنی عقیدت و محبت ہو گئی کہ کسی دوسری جگہ جانے تک نہ دیا، اور ٹھٹھہ کے سید نسب سادات جو پہلے سے وہاں آباد تھے انہوں نے شادی کی پیشکش کی۔ اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیشکش کو قبول کر کے وہیں پر شادی کی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 صاحبزادے عطا کیے۔ ایک کا اسم گرامی حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کا اسم گرامی سید محمد فاضل شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شہنشاہ مکلی سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص قرب حاصل تھا۔ جس مسئلے کی تحقیق مطلوب ہوتی یا جس حدیث شریف کی تصحیح کی ضرورت ہوتی تو براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالمشافہ عرض کر کے تحقیق اور تصحیح کر لیتے تھے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب اصحابی بابا کی زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں اور کئی دن آپ بستر علالت پر رہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرہ شریف کو دھلوانے اور خوب اچھی طرح فرش کو صاف کرنے اور پورے حجرے کو معطر کرنے کا حکم دیا۔ حجرہ شریف سجانے کے بعد آپ اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کے علاوہ کسی اور کو اندر آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ صرف آپ رحمۃ اللہ علیہ بما دونوں صاحبزادوں کے خلوت پذیر رہے۔ اچانک ایک روز سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سمیت حجرہ شریف کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ اصحابی بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں سمیت کھڑے ہوئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنے مبارک اور نورانی قدموں سے اس حجرہ مبارک کو منور فرمایا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی آپ کی قدم بوسی اور دیدار مشتاق کا طالب ہوں، لیکن ان 2 صاحبزادوں کی پریشانی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ تو سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو، ان کے تمام امور کا کفیل میں خود ہوں۔ یہ فرماتے ہی دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر پیار کیا
اور حضرت سیدنا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ ان کی تربیت کا انتظام کرو۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دونوں کو پیار کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں بچوں کے ہاتھ دے کر فرمایا کہ ان کی دیکھ بھال کرو اور تربیت کا انتظام کرو۔ حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ ہمیں اپنے آپ کی بلکہ تمام جہاں کی خبر نہ رہی اور ہم 3 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پوچھنے لگے، مگر بابا اس جہان فانی سے پردہ کر چکے تھے۔ بابا کا مزار اقدس دکھایا گیا۔ حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی اتنی شہرت ہوئی کہ بجائے سید عبداللہ شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کی زبان پر حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی مشہور ہو گیا۔ سندھ کے مورخ ادیب میر علی ٹھٹوی تحریر کرتے ہیں کہ پردہ کرنے کے بہت عرصے بعد آپ کا مزار شریف منہدم ہو کر ناپید ہو چکا تھا۔ اس اثنا میں حافظ اللہ شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت ہوئی کہ میری اولاد کی قبر مبارک مکلی ٹھٹھا کے قبرستان میں واقع ہے، اس کو ظاہر کرو۔ حافظ اللہ شاہ گجراتی نے اپنے 2 خلیفوں کو ٹھٹھا روانہ کیا، جس میں ایک کا نام ابو البرکات شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے خلیفہ کا نام شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ دونوں خلیفے ٹھٹھا کے جلیل القدر بزرگ سید علی ثانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور اپنی آمد اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بشارت سے آگاہ کیا۔ سید علی ثانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا۔ بذریعہ مراقبہ معلوم ہوا کہ پورے مکلی کے اولیاء کی محفل لگی ہوئی اور سب کی صدارت سید الاولیاء شہنشاہ مکلی سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ مراقبے سے فارغ ہو کر آپ سب کو لے کر مکلی کی طرف روانہ ہوئے اور آ کر مزار اقدس کو ظاہر کیا۔ مزار شریف جب قد آدم کے برابر ہوا تو بڑھنا شروع ہوا۔ سید علی ثانی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مراقبہ کیا، لیکن کچھ معلوم نہ ہوا تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا کہ آپ صحابی تو نہیں، تو فوراً آواز آئی کہ یہ لقب مجھے زندگی ہی میں مل چکا تھا۔ اس طرح سے اب تک حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے معروف و مشہور ہیں۔ چونکہ آپ کی خواہش گمنامی کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پردادا پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ کو عالم میں آشکار کر دیا تھا۔ پردہ کرنے کے بعد بھی آج تک لاکھوں انسان آپ کے در اقدس سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ایک روایت کے مطابق 1060 ہجری بمطابق 1650 عیسوی میں ٹھٹھا میں ہوا۔ آپ کی تدفین آپ کی قیام گاہ یعنی رہائش گاہ میں ہی ہوئی۔ ہر سال شعبان کی 13 تاریخ سے 6 روزہ عرس شروع ہوتا ہے۔ سال بھر لاکھوں افراد آپ کے مزار اقدس پر بالخصوص ہر قمری ماہ کی پہلی جمعرات کو، جسے نوچندی کہا جاتا ہے، حاضری دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ وہ من کی مرادیں پاتے ہیں۔